تحریک پاکستان کے سرگرم رہنما اور بابائے صحافت کا لقب پانے والے مولانا ظفر علی خان کی 67ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا شمار معروف مصنف، شاعر اور صحافیوں میں ہوتا ہے۔ مولانا نے لاہور سے معروف اردو اخبار ذمہ دار کی ادارت سنبھالی، جسے 1909 میں ان کے والد مولوی سراج الدین نے شروع کیا۔ ذمہ دار نے مسلمانوں کی بیداری اور ان کے سیاسی شعور کی تربیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مولانا شاعر بھی تھے، بالخصوص فی البدیہہ شعر کہنے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ ان کی نظمیں مذہبی اور سیاسی نقطہ نظر سے بہترین کاوش ہیں۔ وہ اسلام کے سچے شیدائی، محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت گوئی کے لیے مشہور تھے۔ ان کی شاعرانہ کاوشیں بہارستان، نگارستان اور چمنستان کی صورت میں چھپ چکی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان نے 27 نومبر 1956 کو وزیر آباد کے قریب اپنے آبائی گاؤں کرم آباد میں وفات پائی، جہاں وہ دفن ہیں۔ تحریک پاکستان میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے، بلکہ صحافت میں بھی بابائے صحافت کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بہادر اور نڈھر صحافی تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی والہانہ محبت دین کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی والہانہ محبت تھی۔ انہوں نے بڑی خوبصورت نعتیں جو ہے نا وہ لکھی، ان میں جو ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، بہت خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کی تحریک میں وہ کردار ادا کیا کہ جسے رہتی دنیا تک کوئی بھول نہیں سکتا۔ آج مولانا ظفر علی خان صاحب کی برسی ہے، اور برسی کے موقع پر وزیر آباد کے صحافی جناب محمود احمد خان لودھی صاحب اور مہر مصطفیٰ صاحب اور عدنان کیسر صاحب کی سربراہی میں یہاں پر پھولوں کی چادر چڑھانے اور مولانا ظفر علی خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار ہے مولانا ظفر علی خان کا، جو کہ ایک تاریخی ہم ورثہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا۔ میں گزارش کروں گا محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے اور موجودہ نگران حکمرانوں سے کہ وہ سلیبس میں مولانا ظفر علی خان کے کردار کو بیان کرنے کے لیے ایک چیپٹر رکھیں، تاکہ نئی نسل جو ہے انہیں پتہ چل سکے کہ پاکستان آزاد کروانے والوں میں سے کون کون لوگ شامل تھے اور ان کی کیا خدمات تھیں۔